الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت بضر نزل به وإن كان لا بد متمنيا للموت فليقل: اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. رواه البخاري. محترم اسلامی و دینی بھائیوں، موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کے آنے میں کسی بھی انسان کا اختلاف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کئی ایک مقامات پر موت کا ذکر کیا ہے اور اس کی تیاری کرنے کا حکم دیا ہے. ہم نے آپ کے سامنے 2 آیات تلاوت کی ہیں. اللہ تعالیٰ پہلی آیت میں فرماتا ہے: کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو، ہر جاندار شے کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اللہ کہتا ہے کہ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قیامت کے دن تم کو تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا. اللہ رب العالمین ہمارے اوپر ظلم نہیں کرے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ وہاں پر کسی کو عذاب دے گا تو کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یہ عذاب مجھے بلا وجہ مل رہا ہے. وہاں پر وہ اعتراف کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو عذاب مجھ کو دیا ہے، جو سزا مجھ کو دی ہے، حقیقت میں اس سزا کا مستحق تھا. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ. اللہ کہتا ہے کہ جو انسان آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز، تو یہی انسان دائمی کامیاب ہے. ہمیشہ کی کامیابی ایسے ہی انسان کو ملی ہے جس کو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے: وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اور دنیا کی زندگی تو صرف اور صرف دھوکے کا سامان ہے. 60 سال، 65 سال، 70 سال کی جو زندگی اللہ تعالیٰ ہم کو عطا کرتا ہے، یہ حقیقت میں دھوکے کا سامان ہے. اگر اس 60 65 70 سال یا اس سے بھی زیادہ کی زندگی کو
انسان اس انداز سے گزارے کہ اس کی وجہ سے انسان اپنی آخرت کو برباد کر لے، تو اس سے بڑا احمق کوئی انسان نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے انہی حقائق کا قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث کے اندر کہ میری امت کے اکثر لوگوں کی عمریں جو ہوں گی وہ 60 اور 70 کے درمیان ہوں گی، 60 اور 70 کے درمیان ہوں گی، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خود بھی وفات 60 اور 70 کے درمیان ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر لوگوں کی اعمار امتی، میری امت کے اکثر لوگوں کی عمر 60 اور 70 کے درمیان ہوگی۔ لہذا اس چھوٹی سی زندگی کی وجہ سے انسان اگر آخرت کو فراموش کر دے اور اس چھوٹی سی زندگی میں اس دائمی زندگی کی تیاری نہ کرے، تو اللہ رب العالمین نے ایسے انسان کو بے وقوف اور احمق کہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث کے اندر ایسے شخص کو عاجز اور مجبور کہا ہے کہ ایسا شخص عاجز ہے، مجبور ہے، بے بس ہے، جو اپنے نفس کو خواہش کے پیچھے لگا لیتا ہے اور اس کی وجہ سے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الحشر کی ایک آیت میں فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر انسان دیکھ لے کہ ما قدمت لغد، اس نے کل کے لیے کیا پیش کیا ہے۔ یہاں پر کچھ باتیں قابل غور ہیں، ان میں دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے پہلے کہا کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور اس کے بعد اللہ اسی آیت میں پھر کہہ رہا ہے کہ اتقوا اللہ، پھر اللہ آگے کہہ رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے پہلے یہاں پر کہا کہ اتقوا اللہ، یعنی تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کا ایسا خوف ہونا چاہیے، ایسا ڈر ہونا چاہیے جو تم کو اچھے اچھے اعمال پر ابھار سکے، ایسا ڈر تمہارے اندر ہونا چاہیے۔ ایسا ڈر اللہ کا نہیں ہونا چاہیے کہ کبھی تو انسان کے اندر اللہ کا خوف ہو اور کبھی انسان اللہ کو بالکل فراموش کر دے۔ اللہ نے 2 بار اتقوا اللہ کہا، تو پہلے اتقوا اللہ کا یہی مطلب ہے کہ اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی تمہارے اندر ایسا خوف اللہ کا ہونا چاہیے، ایسا ڈر اللہ کا ہونا چاہیے جو ڈر تم کو نیک اعمال پر ابھار سکے، تم سے اچھے اعمال کرا سکے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان دیکھ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا پیش کیا ہے۔ قدمت کا لفظ یہاں پر اللہ رب العالمین نے استعمال کیا، تقدیم، پیش کرنا۔ جس طرح سے کسی کے گھر میں مہمان آتا ہے تو وہ چاہتا ہے ہم کتنا زیادہ اس کے سامنے کیا کیا چیزیں پیش کر دیں کہ یہ ہم سے خوش ہو جائے، اس کے لیے وہ دوڑ بھاگ کرتا ہے، اور مہمان کو خوش کرنے کے لیے وہ تمام چیزیں اکٹھا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اسی کو کہتے ہیں تقدیم، یعنی دوڑ دھوپ کر، محنت کر کے اعمال جمع کر لیے جائیں، اکٹھا کر لیے جائیں۔ اللہ کہتا ہے لغد، لغدن، تو عربی والے جانتے ہیں لغدن، یہاں پہ غد میں دیکھیں 2 زیر آئے ہوئے ہیں، یعنی غد اللہ رب العالمین نے اس کو نکرہ استعمال کیا ہے، اس پہ الف لام داخل نہیں کیا ہے، یہ کل کی عظمت کو بتانے کے لیے، یعنی جو آنے والا کل ہے، یعنی جو قیامت کا کل ہوگا وہ بڑا زبردست کل ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کل کی شان بیان کی ہے، 2 زیر داخل کر کے، نکرہ لا کر، الف لام نہ داخل کر کے۔ الغد اللہ نے نہیں کہا، اللہ نے کہا لغدن، کل کے لیے تیاری کر لو، یعنی وہ جو کل ہے وہ بڑا بھیانک کل ہوگا۔ اور دوسری بات، کوئی آپ سے پوچھے کہ قیامت کب آنے والی؟ کل آنے والی۔ انسان کی آخرت اور قیامت اور برزخی زندگی کب شروع ہو جائے؟ کل شروع ہو جائے گی۔ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ انسان کس زمین پر مرے گا، کہاں مرے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ وما تدری نفس بأي ارض تموت، کسی انسان کو، کسی نفس کو یہ نہیں معلوم کہ کس زمین میں اس کی وفات ہوگی۔ آ جاتی ہے وہاں موت جہاں گھر نہیں ہوتا، بہتوں کو کفن تک بھی میسر نہیں ہوتا۔
تو ہر شخص کی موت سمجھ لیجیے کل آنے والی ہے، اور ہماری آخرت کل آنے والی ہے، ہماری آخرت کی زندگی کل شروع ہونے والی ہے۔ تو ہر انسان دیکھ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا پیش کیا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ آگے کہہ رہا اتقوا اللہ پہلے آ چکا ہے، ہم نے بتایا اس اتقوا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسا تقویٰ، ایسا خوف اللہ کا ہونا چاہیے دل میں کہ جو ہمیں نیک اعمال پر ابھار سکے۔ اس کے بعد اللہ نے پھر کہا واتقوا اللہ، اے لوگوں اللہ سے ڈرو۔ یہاں پر اتقوا اللہ کا مطلب یہ ہے بقائے تقویٰ، یعنی تمہارا جو ڈر ہے، جو اللہ کا ڈر تم نے اپنے اندر بیٹھایا ہے، اس کو باقی رہنا چاہیے۔ یعنی جب تک تمہیں موت نہ آئے، موت تک اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ رب العالمین کا تقویٰ تمہارے اندر باقی رہنا چاہیے۔ یہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ اور آگے اللہ کہتا ہے کہ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے، تمہارے کاموں سے باخبر ہے۔ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو لوگوں سے چھپ کر بھلے ہی کر سکتے ہو، لیکن اللہ رب العالمین سے نہیں چھپ سکتے ہو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے اور تمہارے اعمال پر اللہ رب العالمین کی نظر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حدیث ہم نے آپ کے سامنے پڑھی خطبہ مسنونہ کے بعد، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یتمنین احدکم الموت، تم میں سے کوئی بھی انسان موت کی تمنا نہ کرے کہ اللہ ہم کو موت دے دے۔ موت کی تمنا کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے، ناجائز ہے۔ بضر نزل به، کسی مصیبت کی وجہ سے جو اس کے اوپر آئی ہے، یہ نہ کہے کہ اللہ تو مجھ کو موت دے دے۔ موت کی تمنا کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَإِن كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّيًا لِلْمَوْتِ، اگر کوئی چارہ نہ ہو، انسان بہت عاجز آ گیا ہو، پریشان ہو گیا ہو اور وہ مصیبت میں گرفتار ہو، تو ہاں اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ سکتا ہے، کیا کہہ سکتا ہے؟ اللہم احینی ما دامت الحیات خیرا لی، اے اللہ تو مجھ کو دنیا میں اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میرے لیے زندگی اس دنیا کے اندر بہتر ہو۔ وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، اے اللہ جب میرے لیے موت بہتر ہو تو تو بہتر جانتا ہے کب میرے لیے موت بہتر ہے۔ اے اللہ جب میرے لیے موت بہتر ہو تو اے اللہ تو مجھ کو موت دے دینا۔ یہ دعا کر سکتا ہے اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو، ورنہ صریح انداز میں موت کی تمنا کرنا، موت کی خواہش کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں فرمایا؟ ایسا اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا اس دنیا کے اندر ایک ایک لمحہ قیمتی ہے آخرت بنانے کے لیے۔ کوئی شخص یہ تمنا نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو موت دے دے، یہ تمنا نہ کرے، بلکہ جتنی زندگی اس کی بچی ہوئی ہے اس دنیا کے اندر، وہ اس زندگی سے آخرت کو بنانے کی کوشش کرے۔ اللہ نے اگر آپ کو زندگی دی ہے، اگر کہ آپ لاچار ہیں، مجبور ہیں، تو آپ آخرت بنانے کی فکر کریں۔ لیکن آج دیکھیے کہ غیر قوموں کی طرح ہمارے بعض مسلمان بھائی ایسے ہیں جو اپنی زندگی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے تو یہ کہنا جائز و درست ہے ہی نہیں کہ ہمارا ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہے۔ تو کیا ہم ٹائم پاس کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر آئے ہیں؟ نہیں، اس دنیا کے ذریعے ہم اپنی آخرت کو بنانے کے لیے آئے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی انسان موت کی تمنا نہ کرے، موت کی خواہش نہ کرے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اگر کوئی پریشان ہو، مجبور ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر سکتا ہے کہ اللہ جب تک میرے لیے اس دنیا کے اندر جینا بہتر ہو، اے اللہ تو اس وقت مجھ کو دنیا میں زندہ رکھ، اور جب میرے لیے وفات بہتر ہو، موت بہتر ہو، تو اے اللہ تو مجھ کو موت دے دینا۔ یہ دعا انسان کر سکتا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کان اکثر دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ کیا کرتے تھے وہ آپ کی یہ دعا تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ تو مجھے دنیا میں بہتری عطا فرما، میری دنیا کو بہتر بنا دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور اے اللہ تو میری آخرت کو بہتر بنا دے، وقنا عذاب النار، اور اے اللہ تو مجھ کو جہنم کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے بچا لے۔ تو یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر کیا کرتے تھے۔ تو اس کے اندر بڑی اہم باتیں، سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ تو میری دنیا کو بہتر بنا دے، یعنی دنیا کی زندگی کو ہماری ایسی بنا دے کہ اس کی وجہ سے ہماری آخرت کامیاب ہو جائے، ہماری آخرت کی زندگی بہتر ہو جائے۔ اس لیے آخرت کی زندگی بہتر ہونے کے لیے دنیا کی زندگی کا بہتر ہونا ضروری ہے، اور دنیا کی زندگی بہتر ہونے کا مطلب کیا ہے یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ دنیا کی زندگی بہتر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو دنیا کے اندر عیش و آرام دے دے، آرام و آسائش کی زندگی اللہ رب العالمین ہم کو عطا فرما دے اور ساری چیزیں اللہ رب العالمین ہم سے چھین لے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سب سے پہلے ہمیں اس دنیا کے اندر اپنی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ دنیا کی بہتری ہے۔ اللہ تعالیٰ توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک اللہ کی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ دنیا کی بہتری ہے۔ اللہ رب العالمین کسی بڑی آزمائش میں گرفتار نہ کرے کہ جس کو ہم جھیل نہ پائیں، جس کو ہم برداشت نہ کر پائیں، یہ دنیا کی بہتری ہے۔ دنیا کی بہتری یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی عبادت میں زندگی گزارے، یہ دنیا کی بہتری ہے، تبھی جا کر ہماری آخرت بہتر ہو پائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا اکثر کیا کرتے تھے، آگے کہتے تھے وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ، اے اللہ ہم کو آخرت میں بہتری عطا فرما، یعنی وہاں ہم کو اچھا ٹھکانہ نصیب فرما، وہاں ہم کو اچھی جنت عطا فرما، اور وہاں ہم کو جو تو نے وعدے کیے ہیں اللہ وہ سارے وعدے ہم کو ہمارے پورے فرما۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے۔ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اے اللہ تو ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا۔ آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے یہ دعا کثرت سے کیا کرتے تھے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دنیا کے اندر فتح مبین عطا فرمائی ہے، یہ فتح مبین ہم نے آپ کو اسی لیے عطا فرمائی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے، اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت دنیا ہی کے اندر دے دی، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے اللہ کی، اور آپ اس کے ذریعے اپنی امت کو سبق دینا چاہتے تھے کہ جس کے رتبے ہیں سوا، اس کے سوا مشکل ہے، کہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اونچا مقام دیا ہے، لہذا اتنی ہی اونچی عبادت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضروری قرار پاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی زیادہ اللہ سے ڈرا کرتے تھے اور اپنی امت کو یہ پیغام دیا کرتے تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری امت دیکھے گی کہ جب اس امت کا نبی جو کہ اللہ کے درمیان اور امت کے درمیان رابطے کا اہم ذریعہ ہے، جب اس امت کا وہ انسان اللہ سے اتنا ڈرتا تھا، اللہ کی اتنی عبادت کرتا تھا، اللہ کے عذاب سے اتنی پناہ مانگتا تھا، لہذا ہمیں اللہ کے عذاب سے کتنی زیادہ پناہ مانگنی چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درس دیا ہے۔ عروہ کہتے ہیں، ایک تابعی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے شاگرد بھی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کے آخر میں یہ دعا ضرور پڑھا کرتے تھے،
وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے، میں تیری پناہ میں آتا ہوں قبر کے عذاب سے، اے اللہ تو مجھ کو قبر کے عذاب سے بچا لینا۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں دجال کے فتنے سے۔ دجال جب قیامت کے قریب دجال آئے گا، پوری دنیا میں آفت مچائے گا، تباہی مچائے گا، گناہوں کا دور دورہ ہوگا۔ اے اللہ میں مسیح الدجال کے فتنے سے اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس کے بعد وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا، اے اللہ میں زندگی کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں زندگی کے فتنے سے۔ زندگی میں کوئی ایسی آزمائش آئے جس کی وجہ سے میری آخرت برباد ہو جائے، زندگی میں کوئی ایسی آزمائش آئے کہ جس کی وجہ سے میں تیری عبادت نہ کر سکوں، زندگی میں کوئی ایسی آزمائش آئے کہ جس کی وجہ سے اللہ میں تجھ کو پہچان نہ سکوں، اے اللہ ایسی تمام آزمائشوں سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ والممات، اے اللہ میں موت کے فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں، موت کے فتنے سے بھی اے اللہ تو مجھ کو بچا لینا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ موت کے فتنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ میں آ رہے ہیں کہ اللہ موت کا جو منظر ہوتا ہے یہ بڑا ہی سخت منظر ہوتا ہے، اور موت کا مزہ ہر انسان کو، ہر جاندار کو چکھنا ہے۔ اور جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کو موت اور زیست کی زندگی سے الجھتے ہوئے دیکھا، جب ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ کے اوپر موت طاری ہو رہی ہے اور آپ اس کی وجہ سے الجھن میں ہیں، آپ چادر ڈالتے ہیں اپنے چہرے پر اور اس کے بعد چادر کو ہٹاتے ہیں، جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم دیکھا اور جب آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ ان للموت سکرات، یقیناً موت کی سختیاں ہوتی ہیں، موت کی سختیاں ہوتی ہیں اور ہر کسی کو ان سختیوں کو جھیلنا ہے۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اس کے بعد سے مجھے کسی کی موت پر تعجب نہیں ہوتا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تکلیفوں سے گزر سکتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری چیزیں محسوس کر سکتے ہیں، تو ہماری اور ہمارے اور آپ جیسے امتی کی کیا حیثیت ہے۔ ہر انسان کو اس دور سے گزرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے ان چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ لہذا یہ بڑی ہی اہم دعا ہے، بڑی اہم دعا ہے۔ ہم جو ہے دعائے معصورہ پڑھتے ہیں، دعائے معصورہ پڑھتے ہیں، التحیات، درود شریف، اس کے بعد ہم نماز میں آخر میں دعائے معصورہ پڑھتے ہیں۔ لہذا دعائے معصورہ کے بعد یہ دعا بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر پڑھا کرتے تھے۔ یا اگر آپ دعائے معصورہ نہیں پڑھ رہے ہیں تو صرف اور صرف آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، دعائے معصورہ کی جگہ پر یہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی اہم دعا ہے۔ تو اس دعا میں خاص بات یہ ہے کہ صحابی رسول نے آپ سے اس کے بعد پوچھا کہ ما اکثر ما تستعیذ من المغرم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ جملے نہیں آئے ہیں، وہ جو دعا ہے اس کے الفاظ ہیں اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم، اے نبی اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں من المعصم، گناہ سے، اے اللہ میں دنیا کے اندر کوئی گناہ نہ کروں، مجھ سے گناہ کا کام نہ ہو، اے اللہ اس سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، والمغرم، اور اے اللہ میں قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں، قرض سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو صحابی رسول نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما اکثر ما تستعیذ من المغرم، کیا بات ہے کہ آپ قرض سے بہت زیادہ پناہ مانگتے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الرجل اذا غرم، میں قرض سے اس وجہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ جب انسان قرض دار ہو جاتا ہے تو وحدث فکذب، جب قرض دار ہونے کے بعد بات کرتا ہے تو اکثر جھوٹ بول دیتا ہے، ابھی دیں گے قرض نہیں دیتا ہے، فلاں تاریخ میں دے دیں گے نہیں دیتا ہے، تو قرض کی وجہ سے انسان باتوں میں جھوٹ بولتا ہے۔ اسی لیے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کسی بھی تاوان سے اور کسی بھی قرض سے اللہ تعالیٰ مجھ کو محفوظ رکھے، اس لیے میں پناہ مانگتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ، قرض دار کوئی وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، وعدے کو پورا نہیں کرتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسی لیے
میں نماز کے اندر قرض سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول سے کہا کہ اسی لیے میں قرض سے پناہ مانگتا ہوں، اللہ رب العالمین کبھی کسی کو قرض دار نہ بنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے ان حقائق کا ذکر قرآن کریم کے اندر کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر احادیث کے اندر کیا ہے۔ تو یہ ذکر آخرت کے تعلق سے تھوڑی سی باتیں تھیں، ورنہ پورا قرآن آخرت کی فکر سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کئی ایک آیات میں اس کا ذکر کیا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہم نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی، اور اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تمہارا یہ گمان ہے، کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے، اور وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم کو ہماری طرف لوٹایا نہیں جائے گا؟ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے؟ اگر تم نے یہ سمجھ رکھا ہے تو یہ تمہاری خام خیالی ہے، اور تمہارا یہ غلط خیال ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے تم کو اس زمین کے اندر پیدا کیا ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین تم کو اپنی طرف بلائے گا، اٹھائے گا۔ حشر کا دن بھی اللہ رب العالمین کے ہاں مقرر ہے۔ لہذا ان باتوں سے معلوم ہوا کہ ہم کو اس دنیا کے اندر آخرت کی تیاری کرنی ہے، اور اپنا جو کھویا ہوا تشخص ہے، جو ہمارا کھویا ہوا امتیاز ہے، اس کو ہم کو دوبارہ واپس لانا ہے۔ اللہ رب العالمین کی جنت اتنی سستی نہیں ہے، ہمارے بھائی یہ جان لیں کہ اللہ رب العالمین کی جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین یوں ہی ہم کو فری میں جنت عطا فرما دے گا۔ مسلمان شرک کرے اور وہ جنت کی امید رکھے، مسلمان کفر کرے اور جنت کی امید رکھے، مسلمان جھوٹ بولے اور اللہ سے جنت کی امید رکھے، مسلمان وعدہ خلافی کرے وہ اللہ سے جنت کی امید رکھے، اور اس کے بعد وہ اپنے والدین کے حکم کی خلاف ورزی کرے، والدین کی خدمت نہ کرے اور اللہ سے جنت کی امید رکھے، تو یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ لہذا نیک اعمال کریں۔ مسلمانوں کا بس یہی امتیاز ہے کہ مسلمان کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ آج جھوٹ کی بھرمار ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور اس کے بعد مسلمان وعدہ خلافی کرتا ہے اور اللہ سے جنت کی امید رکھتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک منافق کی علامت ہے کہ انسان وعدہ کرے اور پھر وعدے سے منہ کر جائے۔ ہم گالیاں دیں، آج مسلمانوں کی پہچان بن گئی ہے کہ وہ بات کرتے ہیں تو اکثریت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ گالیاں اپنے منہ سے دیتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سباب المؤمن فسوق وقتالہ کفر، کہ ایک مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے اور بہت بڑی نافرمانی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس سے لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا اور قتال کرنا، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ سب کرنے کے بعد مسلمان سمجھے کہ ہم اللہ رب العالمین کی جنت کو حاصل کر لیں گے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبیرہ گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ تو صحابی رسول نے پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی انسان اتنا بھی برا ہوگا کہ اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، انسان ایسا کر سکتا ہے۔ انسان کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ پلٹ کے اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، انسان کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے وہ پلٹ کر اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ اس طرح سے انسان اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، خاص طور سے جو ہے بد کلامی، بد زبانی سے بچنا مسلمانوں کے لیے، ہم سب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہی زبان کی کھیتیوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین مسلمانوں کو اوندھے منہ جہنم کے اندر داخل کرے گا، اوندھے منہ جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ اس لیے ہماری جو پہچان ہے اس کو آپ برقرار رکھیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی توحید کو پہچانیں، سنت کو پہچانیں، اور سب سے زیادہ اپنے معاملات کو ہم درست کریں، حق تلفی نہ کریں، کسی کے اوپر ہم بیجا ہاتھ نہ اٹھائیں، کسی کو گالی نہ دیں، اور جو ہے بالخصوص ہماری جو گالیاں ہیں، ہندوستان کی گالیاں ہیں، انتہائی فحش گالیاں ہیں، انتہائی فحش گالیاں ہیں جس میں ماں باپ کا اور بہن کا کھلا واسطہ دیا جاتا ہے۔ لہذا ان گالیوں سے پرہیز کرنا ہم مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہت بڑی اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہے۔ اور اسی طرح سے جھوٹی قسمیں ہیں، مسلمان کھاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، کہ اللہ کے نام کو اپنی قسموں کے
لیے اوڑھنا بچھونا نہ بناؤ کہ بات بات میں اللہ کی قسم کھاؤ، بات بات میں اللہ کی قسم کھاؤ اور اس کو پورا بھی نہ کرو۔ تو ان تمام چیزوں سے بچنا ہم مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ ہم سے جو ایمان چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ وہ صحابہ کرام کی طرح ہمارا ایمان ہونا چاہیے، یعنی ان کی طرح ہماری زندگی ہونی چاہیے۔ وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے، ان کا ایمان بڑا پختہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی ان کی تربیت کی تھی اسی طرح سے ہم کو بھی اپنی تربیت کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے گھر والوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ اس دنیا کے اندر اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، جن بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ہے، اے اللہ ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما۔ اگر وہ بیمار ہیں تو اے اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ہمارے بعض بھائیوں نے خصوصی دعا کی گزارش کی ہے، کچھ لوگوں کے بچے ہیں جو بیمار ہیں، اللہ ان کے بچوں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ہمارے داؤد بھائی، ان کے بھی پیر میں کچھ تکلیف ہے زیادہ،